نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن حکیم کی بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اور اس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت قرار دیا ہے، اور ہم سب لوگ بھی اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں۔ کبھی اپنے بچوں کے لیے ہدایت مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت نصیب فرما۔ کبھی ہم لوگوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، اللہ لوگوں کو ہدایت نصیب فرما، پوری انسانیت کو ہدایت نصیب فرما۔ یہ اللہ رب العزت ہدایت کن لوگوں کو دیتا ہے؟ ہم کون سی ایسی صفات اختیار کریں جس کی وجہ سے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے؟ یا ہم یہ سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت پر رکھا ہوا ہے، ہم اپنی ذات کے بارے میں کیسے پہچانیں کہ ہم ہدایت پر ہیں؟ یہ باتیں اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں کھول کر رکھ دی ہیں، اور پہلا پارہ شروع ہوتا ہے تو شروع میں سورہ فاتحہ آتی ہے۔ ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ایک دعا مانگتے ہیں۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اور پھر مانگتا کیا ہے انسان؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ وہی ہدایت مانگتا ہے انسان۔ تو اللہ نے آگے سورۃ البقرہ جب شروع ہوتی ہے تو اللہ نے واضح الفاظ میں کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے۔ سوال یہ ذہن میں آئے گا آپ کہ کیا یہ باقی انسانوں کے لیے ہدایت نہیں؟ کافروں کے لیے ہدایت نہیں؟ کیا یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے؟ اس کا جواب اللہ نے سورۃ البقرہ ہی میں آیت 186 میں دیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن حکیم نازل کیا، ھدی للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت، ھدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سیدھا سا سوال ہوگا کہ مولانا آپ نے ابھی جو دو باتیں کی ہیں، ان دونوں باتوں میں تعارض ہے، یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ ابھی آپ نے کہا کہ اللہ نے کہا ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، اور ابھی آپ نے آیت میں کہا کہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ یہ دونوں باتیں تو جوڑ نہیں کھاتی، ایک دم سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کا جواب میں آسان کر کے دینے لگا ہوں، جو مفسرین نے اس کا جواب لکھا۔ کیا یہ متقین کے لیے ہدایت ہے؟ یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے؟ تو اس کا جواب بہت آسان کر کے بھی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ کہ ہدایت کے دو مطلب ہیں۔ ایک ہدایت کا مطلب ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، اور ایک ہدایت کا مطلب ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ اس کو اور آسان کر کے عرض کرنے لگا۔ ایک صاحب جمعہ پڑھنے آنا چاہتے تھے ای بلاک کی مسجد میں،
انہوں نے پوچھا کہ ای بلاک کی مسجد کہاں ہے؟ آپ نے وہیں دور کھڑے کھڑے بتا دیا کہ آپ یہ سامنے جائیں، پھر دائیں مڑیں تو دیکھیں گے آپ ایک مینارے والی مسجد نظر آئے گی، بس وہی ای بلاک کی مسجد۔ تو آپ نے ان شخص کو ای بلاک کے مسجد کی ہدایت دی، راستہ دکھایا۔ ایک یہ طریقہ ہے ہدایت کا مطلب راستہ دکھانا، اور ایک ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے ان صاحب نے پوچھا کہ میں نے ای بلاک میں جمعہ پڑھنے جانا ہے، مجھے راستہ بتا دیں۔ آپ نے کہا میرے ساتھ چلیے، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ آپ جناب چلے، ان کو ساتھ لے کر یہاں پہنچے، اور یہاں پہنچ کر کہا کہ جی یہ ای بلاک کی مسجد ہے۔ تو آپ نے منزل تک پہنچایا، آپ نے منزل تک پہنچایا۔ تو ہدایت کے دو مطلب ہوئے، ایک ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، ایک ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ اب دونوں آیتیں سمجھیے گا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ رمضان کے مہینے میں جو قرآن نازل کیا گیا یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، کافروں کے لیے بھی ہدایت ہے، یعنی ان کو بھی یہ راستہ دکھاتی ہے، یہ کتاب صحیح راستہ دکھاتی ہے، اراءۃ الطریق۔ یہ قرآن کافروں کو بھی راستہ دکھاتا ہے، یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن اب وہ پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں ہدایت کا مطلب ہے منزل تک پہنچانا، یعنی اس قرآن کو پڑھ کر منزل تک پہنچتا ہے متقی، منزل تک پہنچتا ہے متقی۔ ایک اور قرآن مجید کی آیت ہے جہاں آپ ترجمہ پڑھتے ہوئے ذرا الجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا اللہ نے کہ بے شک آپ جسے چاہیں، آپ جسے پسند کریں، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جسے چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ چاہے جسے ہدایت دے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفتی ناموں میں آپ پڑھیں گے تو ہادی، ہدایت دینے والا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے یہ نام قرآن مجید میں آیا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی ہوتا ہے، ایک ہدایت دینے والا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ہادی ہیں، ہادی کا معنی ہدایت دینے والے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے 99 نام پڑھیں گے تو ان میں بھی الہادی اللہ تعالیٰ کا صفتی نام ہے۔ آپ نام سنتے ہیں عبد الہادی، عبد الہادی، الہادی، جب الف لام لگائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کا صفتی نام بن جائے گا۔ الف لام کے بغیر پڑھیں گے قرآن میں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صفتی نام بن جائے گا۔ یہ قرآن مجید میں اور ناموں میں بھی ایسا ہوا، اور ناموں میں بھی ایسا ہوا، جیسے رؤوف رحیم، رؤوف رحیم۔ اب الرؤوف الف لام کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کا صفتی نام ہے، لیکن رؤوف بغیر الف لام کے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا۔ رحیم، الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کا صفتی نام ہے الف لام کے ساتھ۔ الف لام کے بغیر یہ رحیم اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کہا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ ہادی بغیر الف لام کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صفتی نام ہے، اور الہادی الف لام کے ساتھ یہ اللہ کا صفتی نام ہے۔ اب توجہ سے آیت کو سمجھیے گا، جہاں ترجمہ پڑھتے وقت الجھن ہوتی ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک آپ جسے چاہیں ہدایت دیں،
آپ جسے چاہیں تو ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ یہاں ہے منزل تک پہنچانا، راستہ دکھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام۔ ہادی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ دکھانے والے ہیں، اور منزل تک پہنچانے والا اللہ ہے۔ اگر یہ لوگ منزل تک نہ پہنچے، یہ ایمان نہ لائے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا یہ ایمان کیوں نہیں لائے، آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے بات کو پہنچا دیا تھا، کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا، آپ سے صرف اتنا پوچھا جائے گا۔ اب بات بہت واضح ہو گئی کہ ہدایت کی قرآن کافروں کے لیے بھی ہدایت ہے، یعنی کافروں کو بھی راستہ دکھاتا ہے، اور یہ انسان ہدایت کب پاتا ہے؟ المتقین، جو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں وہ ہدایت پاتے ہیں۔ اب ایک سوال کا جواب آپ نے بڑی اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے کہ اللہ نے یہ تو کہہ دیا کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ میں ایک بہت بڑے سوال کا جواب بھی ساتھ ساتھ دے رہا ہوں کہ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب امت مسلمہ کے پاس قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، سیرت بھی تفصیلی موجود ہے، تو یہ مسلمان ہدایت پر کیوں نہیں، یہ ہدایت کیوں نہیں پاتے، یہ بھی ہدایتیں کیوں ہو گئے؟ ان کے پاس قرآن بھی ہے، ان کے پاس حدیث بھی ہے، تو یہ قرآن اور حدیث، قرآن و سنت دونوں کے ہونے کے باوجود یہ ہدایت پر کیوں نہیں ہوتے سارے کے سارے انسان؟ اس کا جواب بھی ملے گا اس میں۔ تو ایک آخری اہم بات یہ کہ متقین، ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، یعنی پرہیزگار منزل تک پہنچیں گے۔ اب آگے اگلی آیات میں فوراً اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بتائی۔ اب وہ سمجھنے والی جس بندے کے اندر وہ 5 صفات ہوں گی جو آگے اللہ نے بتائی ہیں، وہ بندہ اپنے آپ پر یقین رکھے کہ میں ہدایت پر ہوں، اللہ کے کہنے کے مطابق وہ یقین رکھے میں گمراہ نہیں ہوں، میں گمراہ نہیں ہوں، میں ہدایت پر ہوں۔ دنیا کچھ کہتی ہے، اب وہ آگے آیات پڑھنے لگا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اور پرہیزگاروں کی پہلی خوبی اللہ نے بتائی، الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو اندیکھی بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ پہلی خوبی، وہ شخص ہدایت پر ہوگا جو ایمان بالغیب رکھتا ہوگا، اندیکھی باتوں پر ایمان رکھتا ہوگا۔ چنانچہ مسلمان بہت سی اندیکھی باتوں پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کو نہیں دیکھا مانتا ہے، جبرائیل کو آج تک نہیں دیکھا مانتا ہے، فرشتوں کو آج تک نہیں دیکھا مانتا ہے، جنات کو نہیں دیکھا مانتا ہے، جنت کو نہیں دیکھا مانتا ہے، جہنم کو نہیں دیکھا مانتا ہے، روح کو آج تک اس نے نہیں دیکھا مانتا ہے۔ یہ وہ باتیں جو قرآن میں اللہ نے ہمیں بتائی، صرف قرآن میں جو باتیں اللہ نے قرآن میں بتائی وہ میں بتا رہا ہوں بس۔ تو ہم نے یہ نہیں دیکھا مانتے ہیں، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، ہم نے دیکھا ہی نہیں کیسے پیدا کیا، مانتے ہیں۔ اللہ نے بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کیا، مانتے ہیں۔ بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کیا، مانتے ہیں۔ بغیر ماں کے حوا کو پیدا کیا، مانتے ہیں۔ میں نے صرف قرآن بتایا، ابھی قرآن کے علاوہ کوئی بات نہیں کی۔ تو یہ سب باتیں ہم دیکھی ہیں، ہمیں ایمان لاتے، چنانچہ ہم 5 باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کون شخص ہدایت پر ہے؟ نمبر 1، الذین یؤمنون بالغیب، 5 باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ 5 باتیں اللہ نے سورہ نساء میں ہمیں سکھائی ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ یہ 5 کی 5 باتیں اللہ نے قرآن میں بتائی ہیں۔ آمنت باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، نہیں دیکھا،
مانتے ہیں۔ وملائکتہ، نمبر 2 اس کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں۔ وکتبہ، اور اس کی آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، اس کے نازل کرنے والے کو ہم نے نہیں دیکھا، مانتے ہیں۔ ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، جتنے بھی رسول آئے، نبی آئے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی رسول میں تفریق نہیں کرتے، ساروں کو مانتے ہیں۔ آمنت باللہ 1، وملائکتہ 2، وکتبہ 3، ورسلہ 4، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نمبر 5۔ آخرت، مرنے کے بعد ایک ایسی زندگی جس میں انسان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، آج تک ہم نے نہیں دیکھا اس زندگی کو، مانتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی شخص جو ان 5 باتوں پر ایمان رکھتا ہو، اس نے پہلی شرط کو پورا کر دیا، پہلی خوبی، الذین یؤمنون بالغیب، یہ شخص ہدایت پر ہے، یہ شخص ہدایت پر ہے۔ آیت کا اگلا حصہ، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتا، وہ نماز قائم کرتا۔ قائم کرنے کا معنی تمام مفسرین نے لکھا، ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم کرنا۔ قائم کرنا کہتے ہیں کہ اس نماز کو پابندی سے پڑھنا، پابندی سے پڑھنا۔ ویقیمون الصلاۃ، نماز پابندی سے پڑھتا ہو۔ ایک بندے کو آپ بڑا نیک سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، بااخلاق سمجھتے ہیں، ایک بندے کو آپ بہت اچھا سمجھتے ہیں، بڑا بااخلاق ہے، بڑا کردار ہے، بڑا شریف ہے، بہت اچھا ہے، فلاں ہے، بڑی ساری خوبیاں ہیں، نماز نہیں پڑھتا، ایک بات طے رکھ لیں کہ وہ ہدایت پر نہیں ہے، کوئی سخت لہجہ اختیار نہیں کر رہا، بڑے نرم لہجے میں عرض کر رہا ہوں، بڑے نرم لہجے میں عرض کر رہا ہوں، ساری خوبیاں اس انسان کے اندر ہے، نماز نہیں پڑھتا، قرآن مجید کے مطابق وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ سوچنا ہوگا ہمارے بچے ہدایت پر ہیں کہ نہیں، ہماری بیوی ہدایت پر ہے کہ نہیں۔ میں نے کوئی شدت پسندی، کوئی انتہا پسندی، بہت سختی کچھ نہیں کر رہا، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں بس۔ یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور اس کی دوسری خوبی، وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتا ہے، پابندی سے نماز پڑھتا ہے۔ یہ بندہ اپنے بارے میں خود سمجھے کہ میں ہدایت پر ہوں، دوسری خوبی میرے اندر پائی جاتی ہے، الحمدللہ میں ہدایت پر ہوں۔ اور اگر میں نے پھر کہا دنیا بھر کی ساری خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں، نماز نہیں پڑھتا، میں نے کہا ایک بات طے رکھ لیں قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق وہ متقی نہیں ہے اور وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ ہدایت پر آنے کے لیے اس کو نماز پابندی سے پڑھنی پڑے گی۔ لوگ پوچھتے ہیں اتنا زور کیوں دیتے ہیں نماز پہ، لوگ پوچھتے ہیں صرف نماز ہی اور کچھ نہیں ہے؟ نہیں، اللہ کے بندے بہت کچھ ہے، لیکن نماز کو سمجھیے کہ کیا ہے، کہ یہ تقوی کی بنیاد، یہ ہدایت کی بنیاد۔ 2 خوبیاں ہو گئی، نمبر 1 الذین یؤمنون بالغیب، نمبر 2 ویقیمون الصلاۃ، نمبر 3 ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتا، اور ہم نے جو رزق دیا، اللہ نے یہ نہیں کہا جو اسے رزق دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہو، نہ، اللہ نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا۔ اس سے مفسرین نے یہ لکھا کہ اس سے مراد حلال رزق ہے، اس سے مراد حلال رزق ہے۔ اللہ ہمیشہ حلال رزق ہی دیتا ہے، عجیب بات ہے، اللہ ہمیشہ حلال رزق دیتا ہے، یہ بندہ ہے جو اسے حرام کر کے کھاتا ہے۔ اللہ ہمیشہ
ہمیشہ انسان کو حلال رزق دیتا ہے، اللہ حرام دیتا ہی نہیں. بہت اچھی طرح یاد رکھیں، اللہ حرام رزق دیتا ہی نہیں، اللہ حلال دیتا ہے. یہ بندہ خود اپنے لیے حلال کرتا ہے یا حرام کرتا ہے. اس کے لیے جو رزق لکھ دیا گیا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے، وہ حلال ہی لکھا تھا. جتنا حرام اس کے پاس آتا ہے یہ بندہ خود حرام کر کے اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے. اگر اس کی آسان سی مثال سمجھنی ہو تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سفر میں نماز پڑھنا چاہی تو وہ اونٹ باندھنے کے لیے وہاں ریگستان میں کوئی جگہ نہیں تھی. تو ایک شخص نظر آیا تو اس کو کہا کہ یہ اونٹ ذرا پکڑ لو، میں نماز پڑھنا. اجنبی شخص تھا، وہ بھی نہیں پہچانتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے. نماز پڑھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ یہ میرے اونٹ کی حفاظت کرے گا تو میں اس کو 2 درہم دوں گا، میں اس کو 2 درہم دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو اونٹ پھر رہا تھا اور اس کی نکیل رسی وغیرہ وہ غائب تھی. کہتے ہیں کہ میں چلتا رہا، تھوڑا سا ذرا سا گیا تو آبادی سی نظر آئی، تو اس میں نے ایک بندے سے کہا بھائی اونٹ کی رسی وسی ہو تو دے دو. اس نے کہا ابھی ایک بندہ آیا تھا وہ بیچ گیا ہے 2 درہم کی رسی، تو آپ ہی 2 درہم دے دو، لے جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی رسی تھی، لے لی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا جو آپ نے سمجھنا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کے لیے 2 درہم تو لکھ دیے تھے کہ یہ 2 درہم اس کو ملنے، اب چاہے وہ چوری کر کے لیتا چاہے نبی کے ہاتھ سے لیتا، اب وہ چاہے چوری کر کے لیتا چاہے نبی کے ہاتھ سے لیتا، اللہ نے تو لکھ دیے تھے اس کو 2 درہم ملنے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم جو رزق دیں ان کو اس میں سے وہ خرچ کریں، اور خرچ جہاں اللہ نے حکم دیا کہ فرض ہے وہاں خرچ کرنا فرض ہے. زکوٰۃ فرض ہے، یہ زکوٰۃ ادا کرتا ہو. قربانی واجب ہو گئی، قربانی ادا کرتا ہو. صدقہ فطر واجب ہو گیا، وہ ادا کرتا ہو. بیوی بچوں کا خرچ کرنا، بیوی بچوں پر خرچ کرنا، ماں باپ پر خرچ کرنا اس کے ذمہ فرض ہے، اس کے ذمہ فرض ہے، یہ وہ خرچ کرتا ہو. جو ہم نے اس کو دیا وہ خرچ کرتا ہو، جہاں فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، یہ خرچ کرتا ہے. 3 خوبیاں ہوں گے: ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ و یقیمون الصلاۃ. تیسری خوبی ومما رزقناہم ينفقون. چوتھی خوبی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. وہ شخص کتاب ہدایت سے ہدایت پا کر منزل تک پہنچے گا جو ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتا ہو جو ہم نے نازل کی آپ سے پہلے بھی اور اس قرآن پر بھی. ہم تورات کو بھی مانتے ہیں اللہ کی کتاب، ہم زبور کو بھی مانتے ہیں اللہ کی کتاب، ہم انجیل کو بھی مانتے ہیں اللہ کی کتاب، لیکن قرآن نے نازل ہو کر ان کو منسوخ کر دیا. یہ اللہ نے خود قرآن میں کہا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اب اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا. لہذا ہم تمام آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. 4 باتیں ہو گئی. 5ویں اور آخری خوبی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد میرے اعمال کا بدلہ مجھے ملے گا. اچھے اعمال کے بدلے میں جنت ملے گی، برے اعمال کی صورت میں جہنم ملے گی. اس پر اس کا ایمان ہو. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. آگے اللہ نے پتہ کیا کہا؟ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور یہی لوگ فلاح کامیابی پانے والے ہیں. بہت آسان آسان باتیں، کوئی پیچیدہ بات نہیں کی، کوئی مشکل بات نہیں کی. اب اولئک علی ھدی من ربہم میں آپ کو جواب مل گیا اس چیز کا. ہم کیسے سمجھیں کہ ہم ہدایت پر ہیں؟ ہم کیسے سمجھیں کہ ہم ہدایت پر ہیں؟ ہر بندہ اپنے بارے میں، دوسرے کے بارے میں نہ فتویٰ لگائے. یہ عجیب بیماری ہے. دوسرے کے بارے میں چیک کروں گا یہ ہدایت پر ہے کہ نہیں. آپ اپنے آپ کو چیک کیجیے، اپنے آپ کو چیک کیجیے. ہر بندہ اپنے آپ کو چیک کر لے، میں ہدایت پر ہوں کہ نہیں ہوں. کیونکہ اللہ نے یہ کہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم.
یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی بھی توفیق دے، اس کو سمجھنے کی بھی توفیق دے، اور پھر اللہ نے اس قرآن حکیم کے ذریعے جو ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اللہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمارے گھر والوں کو ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کو گمراہی سے بچا لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔